یہ کہتی ہیں بہن فرماتی ہیں میں نے پورا رمضان کثرت سے یوں پڑھا استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، تو ایک صاحب وہی مفتی جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا، ریڈی میڈ مفتی صاحب آ گئے، یہ کہتی ہیں 4 لاکھ دفعہ تقریباً میں نے پڑھا، تو وہ کہتے ہیں تمہارا قبول نہیں ہو سکتا کیونکہ تم نے پورا نہیں پڑھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہے بیچارہ جاہل اعظم کہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پورا پڑھنا چاہیے تھا، حالانکہ استغفر اللہ مکمل ایک جملہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتی ہوں۔ بتائیے یہ پورا ہی تو ہے استغفار، باقی جتنے آپ الفاظ زیادہ کرنا چاہیں کر لیں، یہ کیا مطلب ہے کہ استغفر اللہ کہا تو یہ مکمل نہیں ہے؟ کیوں مکمل نہیں ہے؟ ان سے پوچھیں کیا وجہ ہے، کیوں مکمل نہیں ہے، اور کہاں لکھا ہے کہ مکمل نہیں ہے؟ معلوم کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بہن جو 4 لاکھ دفعہ استغفار کر رہی ہیں، اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا، غلط مسئلہ بتا کر زمین و آسمان کے تمام فرشتوں کے لعنت کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تو بہن آپ فکر نہ کریں، فکر کرنے کی ضرورت اس کو ہے، انشاءاللہ مقبول بھی ہوگا، آپ کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بھی بنے گا۔ اس بیچارے کو توبہ کرنا چاہیے جو علم کی کمی کے ساتھ اس طرح کے جاہلانہ مشورے دے کر اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، یہ دیکھیں میرا غصہ بالکل بجا ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، اس کی ماں ایک حافظ صاحب کے پاس پہنچ گئی، انہوں نے کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں پھر آپ رکھ سکتے ہیں، سب ختم ہو جائیں گے، طلاقوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس ساس نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے بہو کو لے آئیں اور گھر میں زنا اسٹارٹ ہو گیا، کیونکہ حلالہ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس قسم کے جاہل لوگ ایسا مشورہ دے کر اور زنا کو حلال کر دیتے ہیں، ان کو تو کوڑے مارنے چاہیے۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوتی نا تو آپ درہ لے کر بازار کے کنارے پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے جس کو تجارت کے مسائل نہیں آتے وہ ہمارے بازار کی قریب بھی نہ آئے، درہ ماروں گا اس کو۔ تو ایسا ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کوئی ایسی حکومت قائم کرنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کوڑے ماریں، لیکن بہرحال بھائی خدا کے واسطے جب مسئلے نہ معلوم ہو تو اس طرح نہ بتائیے، بہت غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کبھی ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں لیکن دلوں کو چین نہیں آتا، تو کیا وجہ ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے، یہ تو مسلمہ حدیث یعنی آیت کریمہ نص قطعی ہے اس بات پر کہ حقیقتاً دل کو چین ملنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں اگر ایک مریض ہو جو مثلا بخار میں مبتلا ہے، یہ اچھی سے اچھی غذا کھا لے، جب تک بخار اس کے جسم میں لگتی نہیں ہے، بہترین بنی ہوئی مرغی منہ میں ڈالتا ہے، کڑوی کڑوی لگتی ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا، تو کیا مطلب یہ مرغی میں کوئی قباحت ہے، کوئی مسالوں کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ نہیں، وہ اس کے اپنے اندر خرابی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت اپنی جگہ بالکل ٹھیک مضمون فراہم کر رہی ہے کہ اللہ کا ذکر چاہے زبان سے ہو، چاہے ہم اپنے تمام جسمانی اعضاء کے ساتھ اللہ کی کوئی عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر الہی ہے، ہم امور آخرت کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر غور و تفکر کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر کے اندر شامل ہے۔ اب اگر ہمارا باطن صحیح ہے، دل میں مرض نہیں ہے، تو یقیناً دل ان سے چین اور سکون پائے گا۔ لیکن جو مریض شخص ہوتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، آوارہ گر دوستوں کے درمیان بیٹھتا ہے، گندے تصورات کو ذہن میں لا کر جان بوجھ پر حصول لذت کے لیے ان میں کھویا رہتا ہے، گندی صحبتوں میں جاتا ہے، گندے مناظر دیکھتا ہے، تو یہ ایک بیمار شخص ہے۔ یہ اگر ذکر کرے گا تو یہ یوں سمجھ لیں جیسے ایک بہت زیادہ بخار میں مبتلا شخص مرغی کھانے کی کوشش کرے اور اس کو ذائقہ محسوس نہ ہو رہا ہو، تو مرغی کو غلط نہیں کہیں گے، اس کا اپنا باطن خراب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اذکار الہیہ سے سکون اور چین اس وقت آئے گا جب قلب اس سکون اور چین کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس بیماری کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔